السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے ہو جائے، مل کے بیٹھیں۔ جو معذور ہے وہ الگ بات ہے، نوجوان لوگ بھی آگے ہو جائیں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بچوں سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ انسان کا بچہ بن کے بیٹھے رہے، نہیں تو سب کا انعام کٹے گا۔ پھر آپ لوگ بولیں گے یار کون سے مولانا کو لے کے آئے تھے، ہمارا انعام ہی غائب ہو گیا۔ جس کی آواز آئی اس کا انعام غائب ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں تو بہت زیادہ گفتگو کر نہیں پاتا ہوں، یہ قاری صاحب کی محبت، مولانا عامر صاحب کی محبت، یہاں کے لوگوں کی محبت، لوگوں نے بلا لیا۔ آپ لوگوں کی جتنی توجہ رہے گی، جتنا آپ کا ہماری طرف ذہن رہے گا، اللہ تعالیٰ اتنی بات ہمارے ذہن میں ڈال دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں ذہن سے کہلوا دے، زبان سے کہلوا دے اور ذہن سے نکلوا دے جو ہم سب کے لیے مفید ہو۔ آج مدرسے کا یہ سالانہ امتحان ختم ہونے کے بعد یہ ایک پروگرام بچوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں خاص کر ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں ہیں، تو انہی سے گفتگو کرنا ہے زیادہ تر۔ بچے متوجہ رہیں کہ ہماری والدہ سے کیا کہا جا رہا ہے یا ہمارے والدین سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اور عورتوں کا مجمع عام طور پر بہت کم ملتا ہے گفتگو کرنے کا۔ ہمارے یہاں بہت کم نظام ہوتا ہے اس بات کا کہ عورتوں کو جوڑا جائے، ان سے کوئی بات کہی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے عورتوں کو دین سے دور رکھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے کسی دانا کا قول ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ مرد کے اندر آپ سب لوگ سنتے ہوں گے اگر دین آتا ہے وہ دہلیز تک، عورت کے اندر اگر دین آتا ہے وہ گھر کے اندر تک۔ یہ بڑی پرانی کہاوت ہے۔ دنیا کے اندر حقوق کا بہت معاملہ چل رہا ہے اس وقت۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا حق ادا ہو، میرا حق ادا ہو، میرا حق ادا ہو۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد میری حق ادا کرے، اولاد چاہتی ہے ماں باپ میرے حق ادا کرے۔ لیکن یہاں میرے دوستوں کہیں نہ کہیں ڈانڈی سب طرف ماری جا رہی ہے۔ اولاد کے حقوق کے متعلق بہت کم گفتگو آپ سماعت کرتے ہوں گے۔ والدین کے حقوق کے متعلق گفتگو ممبروں سے، محرابوں سے، مسجدوں سے، جلسوں سے، اسٹیج سے ہوتی رہتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ماں باپ کا مقام مرتبہ بھی بڑا ہے، لیکن پہلے میرے دوستوں اولاد ہے، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہے۔ اس کو جب ماں باپ ادا کرتے ہیں پھر حقوق کا مطالبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد کے حقوق نکاح سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا تو بچے کی پیدائش کے بعد ہم اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نکاح سے پہلے اولاد کے حق ادا کرنا شروع کر دو۔ وہی سے کیسے؟ جس لڑکی کا آپ انتخاب کرتے ہو اس لڑکی کا انتخاب اس بنیاد پر کرو کہ وہ دیندار ہو۔ اور ہمارے یہاں اولاد کی ڈانڈی یہیں سے ماری جاتی ہے۔ لڑکی کا انتخاب مالداری کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ دیندار ہے نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم کو دیندار لڑکی چاہیے، نماز پڑھنے والی چاہیے، گھر اچھا کرانا چاہیے، لیکن جب جہاں مال کی بات آتی ہے وہاں دینداری کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اولاد کے حقوق میں سے یہ کہ تم نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اپنے اس بچے کا جو بھی دنیا میں آنے والا ہے تمہارے نکاح میں آنے کے بعد اس کے حق ادا کرو۔ اب ہم سوچیں ہم کتنا حق ادا کرتے ہیں۔
چلیے اگر ہم نے تھوڑا بہت دینداری تلاش بھی کر لیا کہ بھائی دیندار لڑکی ہم کو چاہیے، دیندار لڑکی مل بھی گئی، شادی بیاہ کے موقع پر ایسے رسم و رواج ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور عورتیں کہتی ہیں ارے چلو ٹھیک ہے بڑی دینداری کی بات کرتے ہو، فلاں جگہ بڑا صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں جگہ بھی کرتے ہیں۔ بنیاد ہم نے ایسی ڈالی ہے، جب بنیاد ایسی ڈال دی ہے جو اللہ اور رسول کے حکموں کے خلاف ہے، تیری بنیاد ہم نے ڈال دی ہے، تو جو آنے والی اولاد ہماری جو ہوگی دنیا کے اندر آئے گی وہ کیسی ہوگی؟ ابھی میں نے اپنے یہاں جمعہ میں بات کیا تھا اس تعلق سے، اسی عنوان پر، چونکہ اسی موضوع سے بات جڑی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اگر مولانا لوگ ڈی جے پہ، گانے پہ، ہلدی رسم والی شادیوں میں اگر وہ نکاح نہ پڑھائیں تو سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ مولانا لوگوں کے اوپر ٹھیکرا پھوڑ کے اپنا سائڈ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں تو کیا صرف مولانا کی ذمہ داری ہے؟ مولانا کے لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کی، اور عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اگر معاشرے کے اندر یہ بات پھیل جائے اور ہر آدمی ذمہ داری لے لے، اس آدمی کی دعوت کو ہمیں نہیں قبول کرنا ہے جو آدمی اپنی شادی کارڈ پر، نکاح کی دعوت پر ہمیں بلائے اور بارات میں لے جائے ہم کو، وہاں سے بائیکاٹ کرے۔ جس آدمی نے اپنے شادی میں ڈی جے بجایا ہمیں نہیں جانا ہے، جس آدمی نے اپنی ہلدی رسم کیا ہمیں نہیں جانا ہے۔ ہم کوئی بھنگی جما ہے جہاں اللہ رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، اولاد کے حق کو مارا جا رہا ہے، شادی ہونے سے پہلے ہی اس کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، ہم کیوں جائیں گے اس میں؟ وہاں اگر ہم نے یہ بائیکاٹ کرنے کی کوشش کیا تو میرے دوستوں یا ہم نے اولاد کے حق ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب بتائیں اگر کوئی عورت نماز پڑھ لی ہو گھر کے اندر، میں عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اصل میں نکاح کو عبادت سمجھتے ہی نہیں، ابھی میں ابتدائی پہ چل رہا ہوں، نکاح کو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں، جبکہ نکاح ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جس کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ویسے ہی نکاح بھی عبادت ہے۔ ایک عورت گھر کے اندر اگر نماز پڑھ رہی ہو، میں عورتوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہی ہو، نماز پڑھنے کے دوران کوئی گھر پہ لا کے ڈی جے بجائے، گانے بجائے اور ڈھول تاشے کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ تو یہ کہو میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے ڈی جے گانے بجانے کا؟ بند کرو اس کو۔ تو جہاں نکاح ہو رہا ہو، لڑکے کی منگنی کی بات ہو رہی ہو، جہاں شادی کی دن تاریخ مقرر ہو رہی ہو، وہاں یہ سب رسمیات اور رسومات کو ادا کرنا یہ بھی تو فضول ہے، یہ بھی تو گناہ ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے اولاد کے حق میں سے یہ ہے کہ نکاح کو سادہ کرے انسان، لڑکی کا انتخاب کرے تو دیندار، اس کے بعد پھر آپ بچوں سے توقع رکھیں، اس بات کی توقع رکھیں کہ یہ بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، یہ بچہ میری باتوں کو مانے گا، یہ بچہ جی ابا کہے گا، یہ بچہ جی اما کہے گا، جب ہم اس کے حق کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے حق میں سے یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے جس کا معنی اچھا آتا ہو۔ آج کل تو ایسا فیشن چلا ہے، کہیں سے نیٹ سے بھی دیکھ لیے، ہماری ایک دکان ہے چھوٹی سی، وہاں پہ لوگ آتے سامان لینے کے لیے، بیٹا اذان، میں نے کہا کیا نام اس کا؟ بولے اذان۔ اچھا ابھی پیدا ہوگا اس کا نماز رکھنا، اس پیدا ہوگا روزہ رکھنا، اس کے بعد پیدا ہوگا حج رکھنا، اس کے بعد پیدا ہوگا زکوٰۃ رکھنا، اور کم پڑ جائے گا تکبیر رکھ لینا، دعا رکھ لینا، سلام رکھ لینا۔ یعنی ایسے ناموں کو ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے، ایسا نام رکھا جائے کہ سماج میں، خاندان میں، محلے میں کسی بچے کا نام ہی نہ ہو، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے سب ناموں میں سب سے بہترین نام جو اللہ کو پسند ہے، دنیا کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، بولنے والوں کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے، اس نام کا انتخاب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نام ہے عبد الرحمن، عبداللہ۔ اب اگر کسی کو بتاؤ نا عبداللہ عبد الرحمن، ارے بہت پرانا نام ہو گیا ہے، ارے نام کی برکت تو دیکھو، معنی کیا ہوتے اس کے؟ اگر ایک دوست امام صاحب مانا ہے، تو ایک مرتبہ گاؤں جا رہے تھے، وہ ایک صاحب کیا بچہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا امام صاحب کوئی نام بتا دیں، نام رکھنا چاہے، انہوں نے ایک دو نام بتائے، عبداللہ، عبد الرحمن، جو اس طرح کے اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، نبی کی طرف، ارے بہت پرانے نام ہیں، وہ بار بار فون کر رہا تھا۔
نام بتاتے جھجلا کے کہا جا فرعون رکھ لے. کیا رکھ لے؟ فرعون رکھ لے. وہ بیچارہ اتنی پڑ جائے تھا اس نے فرعون نام رکھ بھی لیے. امام صاحب آئے کہا کہ میں اپنے بچے کا نام رکھا. کہا آپ نے حضرت بتایا تھا نا فرعون, میں نے فرعون نام رکھ دیا. اور کوئی نام نہیں ملا. ارے بھائی میں نے تو غصے میں کہہ دیا, اتنا پھول کر رہا تھا, میں مصروف تھا, میں نے غصے میں کہہ دیا فرعون. بولا نہیں فرعون. فرعون کون تھا تجھے پتہ ہے؟ نہیں بولو نہیں معلوم. تو یہ حال ہے آج نیٹ کے زمانے میں. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, بہت ساری خواتین آتی ہیں, عورتیں آتی ہیں, امام صاحب ہم نے یہ نام تلاش کیا ہے, نکالا ہے, ڈھونڈا ہے. کہاں سے نکالا؟ نیٹ سے. جاؤ ماننے پوچھو وہیں سے. ہم سے کیا پوچھتے بھائی؟ جہاں سے نکالے وہیں پوچھو, ہمیں کیا معلوم. بہت سارے ایسے بچوں کا نام ہے جسے منتشا لوگ رکھتے ہیں. منتشا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عالم سے پوچھے تب وہ بتائیں گے. نام ہمیشہ اپنے مقامی امام صاحب سے, اپنے مقامی مسجد سے رابطہ کر کے نام رکھیں. پڑھانے والے مدرس صاحب سے نام رکھیں, پوچھ کے اسے وہ جو نام انتخاب کرتے بتا دیں کہ وہ نام رکھیں. اس کے بعد وہ بچے کے نام کے بعد آتا ہے بچے کی پرورش. پرورش تو جو ہم کر رہے ہیں وہ تو جانور بھی کرتے ہیں, کھلانا پلانا, ان کی ضروریات پوری کرنا, یہ جانور بھی کرتا ہے. اور جانوروں کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ہم سے زیادہ, کتے کو دیکھ لیں, بلی کو دیکھ لیں, مرغی کو دیکھ لیں, کتنے بچے رہتے ہیں ان کے 12 اللہ تعالیٰ کو کھلاتا ہے. اسی کا نام تو پرورش ہے. پرورش جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کی آج کی تاریخ میں, جانور بھی کرتا ہے. ہمیں تو اصل بچوں کی تربیت کرنا ہے. اب تربیت جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تربیت کیسے کرنا. ہمارے پاس وقت ہے, کیونکہ ہماری مصروفیت یہ ہے, بیچاری ایک عورت صبح ہوتی ہے, وہ آدمی کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے, ناشتہ بنانے کے بعد بچے کو اسکول بھیجتی ہے, اسکول بھیجنے کے بعد پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا بناتی ہے. دوپہر کا کھانا کھلا ہوتا ہے کہ اس کو اگر تھوڑا وقت ملا تو بیچاری موبائل پہ مصروف رہتی ہے, کیونکہ وہی تو کام نکل کے بڑھ گیا, وہ کام کو کون پورا کرے گا. اس کے بعد پھر شام ہو جاتی ہے, پھر بھاجی لے کے آتی, سبزی لاتا ہے. یہ تو عورتوں کی ذمہ داری ہے بیچاروں کی, مرد تو کرتے نہیں. مرد تو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے 100-200 روپے لا کے ناشتہ دے دیا, اب میں ذمہ داری سے بری ہوں. بیچارہ آگے ٹانگ پھیلا کے سویا رہتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. ساری ذمہ داری بمبئی میں عورتیں بیچاری اٹھاتی ہیں. تو میں عورتوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اتنی مصروفیت میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, تو آپ اپنے بچوں کو تربیت گاہ بھیجے. تربیت گاہ کون سی ہے؟ آپ کے علاقے کی مسجد ہے, آپ کے علاقے کا مکتب ہے, جہاں بچے آپ کے پڑھنے آ رہے ہیں. آپ کی کوشش صرف اتنا کہ آپ کو پابندی کے ساتھ بھیج دینا, گویا کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے بری ہو رہے. تربیت کرنا یہ اساتذہ کا کام ہے, یہ کر رہے ہیں بیچارے. حالانکہ اصل وہ کام آپ کا تھا, والدین کا, لیکن آپ کو اساتذہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پابندی کے ساتھ مکتب میں بچے کو بھیجو. اتنا تو کر سکتے ہیں, کل قیامت کے دن میدان حشر میں اگر اللہ پوچھ لے گا کہ تمہارے محلے کے اندر مکتب چل رہا تھا, مسجد چل رہی تھی, تم سے انہوں نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بچے کو مکتب بھیجے, تم سے تو یہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. تم تو کس بات کے ماں باپ تھے, کس بات کے ذمہ دار تھے, کس بات کی تم ان کی طرف اپنی نسبت کر لیے تھے؟ کیا اللہ کے ہاں بچ جائیں گے اس بات سے کہنے کہ ہاں ہم ماں تھی یا ہم باپ تھے, ہمارا حق بڑا تھا؟ اللہ کہے گا سب سے پہلے تم بتاؤ تربیت کے لیے کیا تم نے نظام کیا تھا, کیا انتظام کیا تھا. تو یہ جواب میرے دوستوں, جیسے ہمیں مسجد کے اندر ہم رہتے ہیں, ایک نسبت ہماری رہتی ہے, مسجد سے لگاؤ رہتا ہے, ایمانی ہمارا پاور ہاؤس ہے. یہ مسجد ہمارا یہ ایمانی پاور ہاؤس ہے, اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہمارا ہوتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے ایمان. اور اس کے لیے ہمارے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں, وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. ایک لگاؤ رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مسجد کو توڑنے کے لیے بلڈوزر آ جائے, کوئی بات ہو جائے, جیسے آج کل کے حالات چل بھی رہے ہیں, تو سارے علاقے کے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں نا, بھائی مسجد ٹوٹ جائے گی تو پھر کیا نماز کو کہاں پڑھیں گے؟ ہونا بھی چاہیے, کھڑے بھی ہونا چاہیے. لیکن میرے دوستو, جس مسجد میں مکتب نہ چلتا ہو وہ مسجد یتیم ہے, اور جس کمیٹی کے تحت مکتب نہ چلتا ہو کمیٹی باز ہے وہ. اور جس محلے والے مسجد کے نظام کو, مکتب کو نہیں صحیح کر پا رہے ہو, بچے کو نہیں پڑھا پا رہے, وہ بھی یتیم ہے. سن لے اس بات کو. اس لیے اتنی سہولت, اتنی آسانیاں, علماء بوریوں پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کا فائدہ کرا کر اپنے کم روزی پہ اس بات پر توازی ہو کر کہ بھائی چلو ٹھیک کم تنخواہ پہ بچوں کو تربیت کریں گے. آج کے حالات میں بہت سارے علماء
لگے ہوئے جڑے ہوئے اسی بات میں. بہت سارے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہوئے. میں خود 20 سال ہو گئے جہاں عبادت کر رہا ہوں. اتنی مصروفیت کے بعد آپ امام صاحب بھی جانتے ہیں, قاری صاحب بھی جانتے ہیں, لیکن میں آج بھی الحمدللہ 1 گھنٹہ مدرسہ مکتب پڑھاتا ہوں بچوں کو کہ میرے لیے ذخیرہ حسن بن جائے گا. کل قیامت کے دن میدان حشر میں مجھے بچے پڑھائے ہوئے کام آئیں گے میرے. تو کیا آپ کے بچے اگر مکتب میں آپ بھیج رہے ہیں تو کیا آپ کے کام نہیں آئیں گے؟ کیا آپ کا اگر کام ہو جائے گا تو کیا آپ کو کام نہیں آئے گا؟ میرے دوستو, یہ مکتب میں بچے جو پڑھنے آتے ہیں آپ کیا معمولی سمجھتے ہیں؟ ان کو کیا حقیر سمجھتے ہیں یا یہ سرسری سمجھتے ہیں آپ؟ ایک بچے کو پڑھانا بہت آسان ہے, بڑے لوگوں کو سمجھانا یہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کو بگڑا ہوا رہتا ہے, اس کو بنانا پھر اس کو صحیح کرانا یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن بچہ تو ایک دم بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے, وہ آیت جو اس کے ذہن میں ہم اتارتے چلے گئے, نقش کرتے چلے گئے, وہ چیز آتی چلی گئی. یہ مکتب کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. تو شروع سے ہم کوشش کریں, اگر ہمارے پڑوس کا بچہ نہیں آنا مکتب کے اندر, کوشش یہ کریں کہ بھائی آپ جو بھی کہتے آپ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں, مسجد میں کم سے کم اس کو روچیاں ہوگی, لگاؤ ہوگا, اس کو معلوم پڑے گا ہمارا دین کیا ہے, ہمارا اسلام کیا ہے, ہمارے نبی کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ کیا ہے اور ہمارا فریضہ کیا ہے. جتنی بھی لڑکیاں اس وقت غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, ان تمام لڑکیوں کے ہسٹری آپ پڑھیں گے, معلوم یہ پڑے گا وہ بچی آج تک مکتب نہیں گئی اللہ ماشاء اللہ. دین سے ان کا کوئی لگاؤ ان کے والدین نے رکھا ہی نہیں, علاقے محلے کے مسجد مکتب میں بھیجا ہی نہیں. بہت کم ایسی لڑکیاں ملیں گی جو ایسی رہیں گی, ان کے اندر وہ چیزیں نقش نہیں کرائی گئی جو اللہ رسول نے تعلیمات دی تھی, جس کی وجہ سے آپ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں کو لگنے کا شکار ہو گئے. اس کی ذمہ دار کون؟ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کورٹ کے باہر لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کی بچی غیر مسلم کے ساتھ میں بھاگ کر آئی ہے ووٹ میرج کرنے کے لیے. ماں اس کی بھاگتے ہوئے بغیر دوپٹے کے یوں ہی بدحواس بھاگی ہے. اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بچی ایسا کر سکتی ہے, اور کسی کو یقین نہیں ہوتا, یقین کسی کو نہیں ہوتا. کیوں؟ ہر آدمی کو لگتا ہے کہ میرا بچہ تو بہت دیندار ہے, میری بچی تو بہت دیندار ہے. کیوں؟ ارے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مکتب میں جا رہی ہے, ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مکتب آ رہا ہے, پابندی کتنا ہے؟ میرا اپنا 20 سال کا تجربہ ہے, اکثر بچے اگر پورے سال کی اوسط نکالی جائے زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 مہینے آتے ہیں. پورا اگر اوسط نکالے پورے سال کا 2.5 سے 3 مہینے بچے آتے پڑھنے کے لیے. روزانہ معمولی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ کوئی بچہ نہیں آتا یا کوئی بچی نہیں آتی. تو جو بچہ مسلسل جب نہیں آئے گا, مسلسل نہ آنے کی وجہ سے وہ اس کے مکتب کے اندر وہ تعلیم بھی فائدہ نہیں دے گی. تو وہ عورت بدحواسہ بھاگتی ہوئی گئی جب اس نے دیکھی کہ میری بچی وہ غیر مسلم کے ساتھ میں یہاں پر میرج کرنے کے لیے آئی. میرے دوستوں, میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا, اس کی رپورٹ کو پڑھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. یقین جانیں وہ خاتون مسلمان تھی اور داڑھی والا با مشرہ آدمی, نمازی رہا ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے اپنی نماز پہ, اپنی دینداری پہ مطمئن نہ ہو. قرآن سب سے پہلے یہ سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی آگ کیا ہے, کیسی ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو جس کے ایندھن انسان پتھر ہوں گے, اور ایسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں مقرر کیا ہے جو نافرمانی نہیں کرتے. تو وہ عورت جو وہاں پہنچی ہے, جب اس نے دیکھا کہ میری بچی گلے سے لپٹا دیا, تو آپ کیا اس بات کا انتظار کریں کہ میرے بچوں کے ساتھ اللہ نے میرے سامان ملاؤ؟ میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں, مکتب میں نہ بھیجنے کی وجہ سے, دین نہ سکھانے کی وجہ سے, اسلام کا تعارف نہ کرانے کی وجہ سے سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے. بچی نے اپنے آپ سے دور کر دیا. ماں سمجھاتی رہی, توڑتی رہی, روتی رہی, میری بیٹی مان جا, تو کیا کر رہی ہے, تیرے باپا مر جائیں گے زندہ, تو کیسے یہ کام کر رہی ہے؟ معاشرے میں ہم لوگ ناک نہیں دکھا پائیں گے, ہاتھ نہیں دکھا پائیں گے کسی کو, کسی سے چہرہ نہیں ملا پائیں گے, ہاتھ نہیں ملا پائیں گے, کسی سامنے نہیں کر پائیں گے, کیسے تو کریں؟ اس نے ہٹایا محبت کے جنون میں, جذبے میں آ کر نہ اللہ کا خیال, نہ رسول کا خیال, نہ قرآن کا خیال, صرف جوانی کے عالم کی, جوانی کے جنون جو ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کا, اس جنون کے عالم میں اس نے اپنے ماں کو جھڑکا ہے. ماں بے ہوشی کے عالم میں گر گئی, بے ہوش ہو گئی, اور اس نے اپنی ماں کو ڈانٹتے ہوئے, پیر سے پھلانگتے ہوئے اس کی باڈی کو کر گئے.
یعنی بے ہوشی کے عالم میں گری ہوئی ہے، اس کے ڈانٹتے ہوئے چلی گئی ہو، کوئی پرواہ نہیں اس کو، کیوں؟ وہ پتہ ہے اس کو تعارف نہیں کرایا اللہ رسول سے، قرآن سے۔ میرے دوستوں، جو بچے مکتب میں آتے ہیں اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے بتائیں گے، نبی کہاں ہے بتائیں گے، انہوں نے ان کی تعلیم کیا ہے بتائیں گے، جہنم کیا ہے بتائیں گے۔ ان کے دل میں خوف بیٹھتا ہے، اللہ رسول کا ڈر بیٹھتا ہے، کل قیامت کے دن کا ڈر بیٹھتا ہے، قیامت قبر کا ڈر بیٹھتا ہے۔ اسی ڈر اور خوف سے جیسے ہم بچے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، ایسے ہمارے بچوں کو بچائے گا جن کو آپ مکتب بھیجیں گے۔ آپ مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو میں نے شروع میں آیت پڑھا ہے، ہم تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، اور ان کی نسل میں نیچے بھی پیغمبر ہے، اوپر بھی پیغمبر ہے۔ انہوں نے جب موت کے عالم میں تھے، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس سکرات کے عالم میں یعنی موت کے عالم میں، اور موت تو انسان کو کبھی بھی آ جاتی ہے۔ اب میں بول رہا ہوں کہ کیا گارنٹی ہے کہ میں بولتے بولتے اس کے بعد چلا جاؤں گا؟ اور آج تو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، انسان بولتے بولتے چلتے چلتے بیٹھتے بیٹھتے ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، من پر وہاں انتقال، مسجد میں سجدے میں بیٹھا وہاں انتقال کر گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے انسان کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنی موت کی انسان تیاری کیے رہے۔ یہاں موت کی یعنی سکرات کے عالم میں ہے، اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد ہے، اپنی بات کو میں روکتا ہوں، جیسے موت کی جب بات ہوتی ہے، خاص کر کے میں خواتین جو ہماری مائیں بہنیں اوپر بیٹھی ان کی توجہ چاہوں گا۔ ایک نوجوان لڑکی، اس کا نکاح کا وقت متعین ہو گیا، تو نکاح سے پہلے عام طور پہ لڑکیوں کے بیوٹی پارلر میں لے جائے، اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بیوٹ کرواتے ہیں تاکہ دولہے کو پسند آئے، ہونا بھی چاہیے، ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لڑکی کو پورا فل میک اپ کر دیا گیا، دلہن بنانے کے لیے پوری تیاری اس کو ہو گئی، کپڑے پہنا دیے گئے، زیورات پہنا گئے، لیکن ماں کی تربیت ایسی تھی میرے دوستوں، ایسی تربیت اس بچے کی تھی کہ نماز کا وقت ہو جائے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، خاص کر کے عورتوں کا پورا دسمبر کا ڈبہ خالی ہو جاتا ہے، پہچان میں نہیں آتی کہ بھائی وہ ہماری بہن ہے یا ہماری ماں، اتنا میک اپ گھنٹوں ڈیڑھ گھنٹوں، اور اذان حی علی الصلاۃ کی اگر آواز کان میں پڑ جائے، ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، اگر تھوڑا دیندار ہے تو، باقی جو دیندار نہیں ہو تو خیر کے لیے نماز کیا روزہ کیا وہ تو آگے چلا بھی جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا، ہر روز اذان ہوتی ہے اور ہر سال رمضان بھی آتا ہے۔ اس کے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز پڑی، اس بچی کی، نوجوان بچی 19 سال عمر اس کی ہے، وہ بچی فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، نیچے لڑکی والے لڑکے والے سب انتظار میں ہے، آواز دے رہے ہیں، ماں بھی آواز دے رہی، یہ اپنا وضو بنائے، میک اپ کہاں گیا، لالی لپسٹک کہاں گئی، اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے فرمان کو پہلے پورا کرنا ہے، نماز کے فریضے کو پہلے ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اس نے نماز کی نیت باندھی۔ عورتیں تو اکثر کر کے اس لیے تو شادی بیاہ میں نماز نہیں پڑتی نا، ابھی تو میک اپ تو کیا، دھلیں گے، وضو بنائیں گے، پورا چھوٹ جائے گا۔ وہاں اس بچی نے پرواہ نہیں کیا، اللہ کا حکم، حی علی الصلاۃ کی صدا آ گئی ہے، نماز پڑھنا اس بچی کا نکاح دلہن بن کے تیار ہے۔ میرے دوستو، اس بچی نے نماز کی نیت باندھی ہے، نیچے سے ماں اس کی آواز دے رہی ہے کہ نیچے آؤ، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ اس بچی نے، اس کو کیا پتا تھا، اس بچی نے نیت باندھی تھی، اور سبحان ربی الاعلیٰ جب جا کے سجدے میں کہا، اس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ کسی کو پتہ ہے کب موت آ جائے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے عالم میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جیسے ہم سکرات کے عالم میں ہوں، موت کے عالم میں ہوں، تو ہم موت کے عالم میں اکثر دیکھا جاتا ہے جو سکرات کے عالم میں لوگ رہتے ہیں، لایا جاتا ہے، بیٹے کو لایا جاتا ہے، بہو کو لایا جاتا ہے، بیوی کو لایا جاتا ہے، یا ماں اگر ہے سکرات کے عالم میں تو سب کو لایا جاتا ہے، لا کے تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ ہے کہ ابا کچھ وصیت ہو تو کر دو، کہیں کوئی زمین پراپرٹی ہو، کہیں کچھ گاڑی والے ہو تو بتا دو۔ لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اگر تھے تو ان کی بیویاں بھی تو رہی ہوگی، ان کی مائیں بھی تو رہی ہوگی، پیغمبر کی بیوی کیسی تربیت کی ہوگی، سوچو آپ اندازہ لگاؤ،
کیسا اللہ کی محبت پہ بیٹھا دی ہوگی، رسول کی محبت بیٹھا دی ہوگی، پیغمبر کی بیوی نے آخرت کا یقین، قبر کا یقین کیسے بیٹھائی ہوگی اس کے دل میں۔ لیکن اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے مطمئن نہیں ہوئے، پوچھ رہے ہیں ماتا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کبھی کبھی ہم نے پوچھا اپنے بچوں سے، آج ہی پوچھیں اپنی ماں بہنوں سے، کہنا چاہوں گا اپنے بچوں سے پوچھے، اپنے شوہر سے پوچھے، سب سے پوچھیں ماتا تعبدون من بعدی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے شہر میں جائیں گے رائے بریلی میں، ان کے علاقے میں مسجدوں کے اندر جائیں گے، یہی لکھا ہوا سب جگہ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی۔ اور آج کے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارا ایمانی مسئلہ سب سے بڑا بنا ہوا ہے کہ بھائی ہماری اولاد ہمارے بعد کس کی عبادت کرے گی؟ تو ماں بھی پوچھے، یہاں پر بیٹھے ہوئے والدین بھی پوچھے اپنے بچوں جا کے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ پیغمبر علیہ السلام کو بڑی فکر ہے کہ میرے بعد کس کے تم عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کے سامنے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ابا جان آپ جس کی عبادت کرتے تھے، جس اللہ کو مانتے تھے، اسی اللہ کو ہم بھی مانیں گے۔ آپ کے بعد جو ابراہیم مانتے تھے، اسحاق مانتے تھے، آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر ہیں جنہوں نے مانا، ہم سب کی عبادت کریں گے، انہیں جو مانتے تھے وہ ہم بھی انہیں کو مانیں گے، اسی اللہ کو مانیں گے۔ یہ یقین میرے دوستوں جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے اندر ڈالی تھی، وہی یقین ہمیں اپنے بچوں کے اندر ڈالنی پڑے گی، تب جا کے ہم مطمئن ہوں گے۔ اور یقین ڈالنے کے لیے مکتب اپنے بچوں کو ڈالنا پڑے گا، بھیجنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں ڈالیں گے، اور محلے محلے کوشش کریں گے کہ مکتب ہمارا آباد ہو، مکتب کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے۔ مکتب کہاں اسی لیے جاتا ہے، مکتب کے معنی ہوتا ہے کہ مکتب وہ جگہ کہتے ہیں جہاں لکھا جائے کبھی نہ مٹے، نقش کیا جائے، اسی کو مکتب کہتے ہیں۔ مکتب میں تو یہی کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائی جاتی ہے، ماں باپ کو حقوق یاد کرائے جاتے ہیں، غسل وضو کے فرائض یاد کرائے جاتے ہیں، نمازوں کو صحیح کرایا جاتا ہے، جنازے صحیح کرائے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جنازے کی نماز یاد ہوگی؟ ہے بہت سارے لوگ کو یاد ہوگی ماشاءاللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرے دوستوں جب تک ہم زندہ رہتے ہیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، مرنے کے بعد ہم مردے کو بہکاتے ہیں۔ کیسے بہکاتے ہیں مردے کو؟ جن کو جنازے کی نماز میں دعائیں نہیں یاد ہے، وہ تو نیت ہی باندھ رہے گا نا، بس چپ چاپ دھوکہ ہی دے گا نا اس کو، اس کے ہاتھ میں دعا کر رہا ہے نہ بول رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مکتب کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ سب پابندی کریں، اپنے بچوں کو پابندی کروائے۔ اگر مکتب میں فیس متعین ہو، فیس کو ادا کرے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر بچوں کی، مجھے ابھی شاید امام صاحب نے بتایا کہ حال فی الحال میں ابھی 100 روپے کچھ مکتب کی فیس متعین ہوئی ہے، اگر آپ بچے کے 100 روپے کے علاوہ اگر مکتب میں دے سکتے ہو دے، کیونکہ آپ کی اس مکتب کے اندر، اس مسجد کے اندر دو چیزیں چل رہی ہے۔ دارالاقامہ بھی ابھی ماشاءاللہ آیا تھا، بچوں کا امتحان دیا تھا، قاری صاحب کے بچوں کو الحمدللہ بڑے بڑے اداروں کے اندر، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے اداروں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے حفظ قرآن کی، وہ تعلیم آپ کی چھوٹی سی مسجد کے اندر دی جا رہی ہے۔ یہی بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو حاضر جوابی کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ماشاءاللہ انہوں نے ہر سوال کے جواب دیے، تلفظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی، یادداشت کے ساتھ میں اتنا بہترین کام کر رہا ہے آپ کے علاقے کے اندر یہ مدرسہ۔ آپ کو تو خوشدلی کے ساتھ اسے جوڑنا چاہیے۔ یہ باتیں کسی نے مجھ سے کہی نہیں، میں تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو میں محسوس کیا ہوں۔ یہاں اگر لوگ ذمہ دار ہوتے نا تو یہاں بچوں کے علاوہ بڑے لوگ بھی موجود ہوتے، فکر مند ہوتے۔ یہ ہمارا ایمانی پاور ہاؤس ہے میرے دوستوں، اس کو جتنا مضبوط کریں گے علاقے میں اتنا ایمانی کرنٹ دوڑے گا، اتنا علاقے میں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جتنا آپ کوشش کر سکتے ہو فائدہ پہنچانے کرے، اور بنا کسی لالچ کے، کسی حص کے، کسی عہدے کے، آپ سے جو ہو سکتا وہ کرے۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو بلا کے اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنی رات دنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور قاری صاحب کا، حضرت مولانا عامر صاحب کا حکم ہے کہ میں تھوڑا اور پروگرام میں کو بڑھائیں۔ جی، تو مکاتب و مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم پھر چلتے ہیں جہاں میں نے اپنی باتوں سے بیٹھا تھا۔ اس مکتب میں جب بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے
عامةً بڑے حضرات اس بات کو خوب سمجھیں گے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیا ہم نے. اتنے الفاظ میں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، ان الفاظ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم برابر پڑھتے ہیں. یعنی اگر کسی بڑے حضرات کو، خواتین کو بھی میں کہتا ہوں، بڑی حضرات بڑی عمر کے لوگ جو مکتب میں پڑھی ہوں گی ان کی تو الگ بات ہے، لیکن ابھی صاد سین صاد تینوں حروف ضاد ضاد زا یہ سارے حروف ایک ہی جیسے پڑھ دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ اگر حروف کو ایک ہی جیسے پڑھ دیا آپ نے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. ضاد کو ضا پڑھ دے، کوئی ضاد کو ضاد پڑھ دے، معنی بدل جاتے ہیں. عالم صاحب امام صاحب بیٹھے ہوئے پوچھیے گا آپ کو. اس مکتب کے اندر اسی کے اندر یہ چیزیں بچوں کو نشر کرائی جاتی، سکھائی جاتی، مشق کرائی جاتی ہے کہ بھائی ضاد کو صحیح کرے، صاد کو صحیح کرے، اور سین کو صحیح کرے، اور صاد کو صحیح کرے. جیسے بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے وضع قطر آدمی کا ماشاءاللہ چہرہ بامشرہ ہونا بھی چاہیے، کہ انسان کی پہچان ہونا چاہیے. مسلمان ہے کہ اس کی پہچان داڑھی ٹوپی ہے، عورت ہے اس کی پہچان ہوتا ہے. بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے اس کی پہچان ہی نہیں ہے. اور یہ تو خوشدلی کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پردہ اور برقعے کو لے کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے اب تو زیادہ تر خواتین پردہ کرتی ہی نہیں. جو بڑی عمر کے خواتین ملیں گی وہی پردے کا اہتمام کرواتی ہیں. تو ہماری جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے اندر الحمدللہ دینداری کا وہ جذبہ شوق ہے، لیکن اب چونکہ حالات ماحول بدلتے بدلتے وہ جذبہ شوق مان پڑتے جا رہا ہے. اس جذبے کو ہمارے اندر دوبارہ پیدا کرنے کے مکتب میں آنا پڑے گا. تو میں بتا اس پر آتا ہے کہ کوئی وضع کرتا عالم صاحب کا ہو، اچھا لباس پیدا ہو، اس سے جب آپ بات کریں گے، اور ایک عالم دین ہوگا پڑھا لکھا ہوگا، اس سے بات کریں گے، دونوں میں بہت فرق ہوگا. جیسے ایک صاحب سے وضع کرتا ویسے تھا عالم کی طرح، ان سے لوگوں نے بات کرنا شروع کیا. جب وہ بات کر رہے تھے تو کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا یوسف. کیا نام؟ یوسف. تو بولے جب یوسفی ہو تب تو انہوں نے سیدھے سے بیٹھ گئے، کیونکہ یوسف اور یوسف دونوں میں بہت فرق ہے. تو بہرحال میرے دوستوں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی فکر کرنی چاہیے. بہت سے میں خاص کر کے ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس واقعے کو میں بتاتا ہوں، بہت فائدہ بھی ہوگا. ماؤں پہ میں توجہ چاہوں گا کہ میں پہلے زمانے میں جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، عقیدت سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہے، ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، وہ مائیں کیسی تھی کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت انہوں نے کیا اور ایسے سانچے میں ڈالا کہ وہ بچے آگے چل کے وہ بختیار کاکی کہلانے لگے، خواجہ معین الدین اجمیری کہلانے لگے، قطب الدین کہلانے لگے، بڑے بڑے اللہ والوں کا جن کا نام لینے لگے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے. وہ سب بزرگوں کا نام لے لیں، ان کی تاریخ پڑھیں، معلوم یہ پڑے گا ان کی تربیت میں، ان کے کردار میں، ان کے بنانے میں، ان کو سنوارنے میں ان کی ماں کا سب سے زیادہ کردار رہا ہے. ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں دلی کے اندر آرام فرما رہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بہت مشہور معروف واقعہ ہے یہ. ان کا نام اسی لیے پڑا ہے، کاکی کہتے ہیں روٹی کو، روٹی کاکی کو کہتے ہیں. لقب اس لیے پڑا ہے کہ ان کی ماں نے کیسی ان کی تربیت کی، واقعہ میں خواتین کو بتا دوں تب تک وقت بھی ہو جائے گا. ان کا جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو دونوں ماں باپ بیٹھے، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ دونوں ماں باپ بیٹھے فکر مند ہو گیا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں لڑکا دے گا ہم کیسے اس کی تربیت کریں گے. تو دونوں ماں باپ نے عہد کیا کہ ہم جھوٹ بولنا ختم کر دیں گے، کبھی جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم حلال کمائیں گے، حلال میں رہیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑیں گے، یعنی ان تمام تعلیمات کو اپنا لیں گے جو اللہ اور رسول کو پسند ہے. یہ طے کر لیا انہوں نے. اللہ نے بچہ پیدا کر دیا، لڑکا ہوا. اب فکر ہوئی ماں کو اس بچے کی ہمیں تربیت کیسے کرنی ہے. دونوں ماں اور باپ دونوں جوڑ کے سر بیٹھے ہوئے، سر جوڑ کے بیٹھا کریں، ماں بھی بیٹھے باپ بھی بیٹھے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس برکت کو ظاہر کرے گا. تو دونوں لوگ بیٹھے. باپ نے کہا دیکھو میں کام کرنے جاتا ہوں، مصروفیت میری بڑھی ہوئی ہے،
تم جتنا اچھے سے تربیت کر سکتی ہو اتنے اچھے سے تو میں کر نہیں کر سکتا، البتہ میں حلال کما کے لے کے آؤں گا، میری ذمہ داری ہے میں حلال لا کے لاؤں گا، اور حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو نہیں کر دے گا۔ طے ہو گیا دونوں میں؟ عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ بچہ کچھ بڑا ہوا، جیسے عام طور پہ بچے 5-6 سال کے ہو جاتے ہیں، مکتب آتے ہیں، مکتب جانا شروع کیا انہوں نے۔ اب ان کی ماں نے حضرت بختیار کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ کیا کہ میں اپنے بچے کو کیسے یقین دلاؤں کہ اللہ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ ہی یہ سب کچھ دینے والا ہے، اور اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ یہ یقین بیٹھانے کے لیے انہوں نے جھوٹ موٹ کا ایک پلان بنایا، اور پلاننگ کے تحت وہ اپنے بچے کی تربیت کرنے لگے۔ بچہ اسکول سے پہلے دن آیا مکتب سے پڑھ کے، اس زمانے میں تو مکتبی مدرسے ہوتے تھے، آج کے زمانے میں لوگوں نے الگ کر دیا نا، مکتب الگ ہو گئے، مدرسے الگ ہو گئے، کالج الگ ہو گئے، یونیورسٹی الگ ہو گئی، جبکہ دونوں ایک ہی تھے۔ جس وقت مسلمان حاکم تھے پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کا عروج تھا، اس وقت یونیورسٹیاں ہی مدرسے تھے، مدرسے ہی یونیورسٹیاں تھیں۔ اور یہ جو ذہن میں بٹھایا جاتا ہے لوگوں کے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا ہے، آج بھی مسلمانوں نے جس اوزار کو بنایا اور اس فکر کے اندر وہ مسلمان کا ہی بنایا ہوا ہے، اگر اس کو الگ الگ درا بھی کر دے تو اس کا مجھے پھاڑ دے گا۔ اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے، بات اسے چل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے میں اب پلاننگ بناتا ہوں۔ بچہ آیا پہلے دن مکتب سے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بختیار کیفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امی جان مجھے بہت بھوک لگی ہوئی، مجھے کھانا دے دیجیے۔ ان کا بیٹا کھانا تو ہمیں اللہ ہی دیتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی حالات کو ڈالنے والا ہے، وہی حالات کو ختم کرنے والا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کیسے مانگو امی جان؟ ہے کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے آج کی تاریخ میں؟ کیسے مانگوں میں امی جان، بتاؤ مجھے۔ بیٹا ایسا ہے کہ وضو بنا دو، وضو بنا کے مصلی ہے، یہ مصلی کو بچھا دو، یہاں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ اور ماں نے پلان بنا کے پہلے ہی روٹی بنا کے کھانا بنا کے الماری میں چھپا دیا تھا، اور یہ بیٹھے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم سے بچے ہیں اور ہاتھوں سے اپنے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں بھوکا ہوا ہوں، مکتب سے آیا ہوں، استاد نے روٹی دیا ہے، اب مجھے کھانا دے دیجیے، کھانا کھلا دیجیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ امی نے کہا کہ اللہ دیتا ہے، اللہ مجھے آپ ہی دینے والے تو آپ ہی دے دیجیے۔ اب وہ کہہ رہے بھوک تو لگی ہوئی تھی، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اللہ سے مانگتا بھی ہے، جب زیادہ انسان کھا لیتا ہے تو ہر ایک سوچتی ہے اس کو، بھوکا انسان اللہ کی طرف آتا ہے۔ کچھ حالات بعض مرتبہ اللہ پاک ڈال لیتے ہیں تو بعض مرتبہ انسان آتا ہے مسجد میں کہ چلو یار وظیفے پوچھتا ہے، امام صاحب وظیفے بتا دو، تعویذ دے دو، کچھ کے کچھ صحیح، کم سے کم اللہ کو یاد تو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ حالات اسی لیے ڈالتے ہیں کہ آئے تو صحیح، روٹی کی باتیں مجھے یاد تو کرے، اور حالات نہ ڈالے تو انسان پھر اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے مجھ سے بہت خوش ہے۔ حالات کا آنا اس بات کی یہ علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے، حالات کا نہ آنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ دونوں صورتوں میں بھی اللہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ سے قریب کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دور کرنے کے لیے بھی کرتا ہے۔ خوشحالی ڈال دیا، آپ اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، بعض بڑا فرض نماز پڑھنے آتے تھے کبھی کبھی جمعہ میں، وہ بھی چھوڑ دیا، پہلے بھی ہمارے پاس ٹائم کا ہے بھائی، اتنی کال آ رہی، اتنی پارٹیاں فون کر رہی ہیں، پیسوں کا معاملہ لین دین، ابھی کہاں ٹائم، نماز پڑھنے دوسرے لوگوں کا بھی بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ خوشحالی ڈال دینا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر بہت مالدار گزرے جنہوں نے اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی ہوئی تھی، کیا اللہ کی نافرمانی کر گزرے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لاکھ مرتبہ کے حاکم تھے، کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے چلے گئے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 سال انہوں نے ایسی حکومت کیا، کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے معافی فرمانی دی، لیکن کیا اللہ کی نافرمانی کر کے چلے گئے؟ تو یہاں انہوں نے بتایا جا رہا تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مانگنا شروع کیا۔ جب وہ دعا مانگ چکے تو انہوں نے کہا کہ امی جان اب تو میں دعا مانگ لیا، اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہے، یہ پہلا دن ہے ان کا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اب تم کھانا تلاش کرنا شروع کرو، گھر میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں دے دیا ہوگا۔ اب وہ کھانا تلاش کرنا شروع کیا انہوں نے، یہ کمرہ کچن میں گئے، اس میں گئے، اس میں گئے، کہیں مل نہیں رہا۔ لاسٹ میں آخر میں الماری کھولا تو وہاں کھانا رکھا ہوا ہے، خوش ہو گئے، ارے اللہ پاک نے کھانا دے دیا، مجھے کھانا کھایا انہوں نے۔ اس طریقے سے چلتا ہے سلسلہ بہت دنوں تک۔
اس بچے کا یقین بیٹھ چکا تھا کہ کھانا دینے والا اللہ ہی ہے. یقین بیٹھانے پہ ہمارے تب نہ، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بچے کو مکتب بھیج دیں، اتنا بھی نہیں ہو رہا پابندی کرا دیں. کم سے کم استاد صاحب کے سامنے لا کے بیٹھا دیں کہ بھائی اب یہ بچے آپ کے حوالے، آپ ان کو تلاشو، ان کو ہیرا بناؤ، ان کو پکا سچا مسلمان بناؤ، ان کو نیک بناؤ، ان کو پہچانے والے بناؤ، اللہ اور رسول کو پہچانے والے بناؤ، ماں باپ کو پہچاننے والے بناؤ. اتنا تو کم سے کم آدمی کر سکتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ان کی والدہ کسی عزیز رشتے دار کے یہاں ملنے گئی. اتفاق ایسا ہوا وہ لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی ان کو. ان کے بچے کی چھٹی ہو چکی تھی. اب ان کو یاد ہے کہ میرا بچہ تو مکتب سے آ چکا ہوگا. اب تو اس کا تو آج تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ روز تو قرآن بناتی تھی نا. ایک تو اللہ کا یقین بیٹھانے کے لیے انہوں نے ساری چیزیں کیا تھا. اب وہ بھاگتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا لگایا انہوں نے، بہت تیز قدموں سے. جب گھر میں پہنچی، دروازہ کھولا، دیکھا بچہ سو رہا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے. جلدی انہوں نے کھانا بنایا، تیار کیا، الماری میں چھپا کے رکھ دیا. جب الماری میں چھپا کے رکھ دیا تو بچے کے پاس پہنچی، پیار سے، جیسے ماں کی عادت ہوتی ہے نا. بچے جب جانتے ہیں تو مسکرا رہے. اب تو بچے، آج کل کے جو بچے تو بڑے خوش نصیب ہیں. یہ مائیں اتنا آپشن دیتی ہے ان کو کہ بیٹا جیسے بچہ کہتے ہیں صبح میں یہ کھاؤں گا، چائے نہیں پیوں گا، اچھا بیٹا یہ کھا لے، پراٹھے بنا دیتی ہوں، کھا لے، یہ کر لے، پیزا کھا لے، برگر کھا لے، وڑا پاؤ بنا دیتی ہوں. ہمارے زمانے میں ہم چھوٹے تھے، اگر چائے روٹی مل گئی صبح اور یہ مرتبہ کہہ دیا نہیں کھائیں گے، جا بیٹا ایسے لیا، اور دوپہر میں جا کے کھانا تو کچھ نہیں ملنے والا، زیادہ کر کے سیدھا چپل نہیں ملتی. اب بچوں کو آپشن بہت دیے جاتے ہیں. یہی سب آپشن دے کے بچوں کو بہت زیادہ خراب بھی کیا جا رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے پیار سے محبت سے سہلایا اور بوسہ لیا بچے کو. بیٹا اٹھو، تم کو بھوک لگی ہوگی، کھانا کھا لو. اس بچے نے کہا امی جان میں تو کھانا کھا لیا. ماں کو بڑی حیرت ہوئی، کھانا کھا لیا؟ میں تو کچھ بنائی بھی نہیں تھی ابھی تک، میں نے کچھ پکایا بھی نہیں تھا، کیسے کھا لیا؟ میں اپنی روزانہ جیسے میں مکتب سے آتا تھا، آپ نے جو مجھے بتایا تھا ویسے ہی میں نے کیا. میں آیا، مصلی بچھایا، وضو بنانے کے بعد مصلی بچھانے کے بعد بیٹھا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا. دعا مانگنے کے بعد پھر میں کھانا تلاش کیا، مجھے الماری میں کھانا مل گیا. ہاں لیکن امی آج جو روٹی مجھے ملی تھی بہت لذیذ تھی. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے مل گئی تھی؟ یقین بیٹھانا پڑے گا میرے دوستوں. سب سے پہلے تو ہمارے اپنے دل کے اندر بھی یقین ہونا چاہیے، تب ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز آئے گی. بچے ماں باپ کے ناقص ہوتے ہیں. جیسے آپ بچے کو دیکھیں گے، بچے جیسے دیکھیں گے ماں باپ کو کرتے ہو ویسے ہی بچے کرتے ہیں. جو چیز ہے، ایک بزرگ سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بچے کے لیے دعا فرما دیں. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ سے انہوں نے کہا، ایسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں سے دعا کرتے ہیں کہ بھائی نیک بن جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے. مائیں بھی بہت ساری کہتی ہیں استاد جی یا امام صاحب یا حافظ جی ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، نیک بن جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے. ان بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. ماں بھی سنے، باپ بھی سنے، اوپر خواتین بیٹھے بھی سنے. انہوں نے کہا کہ جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، جو عالم بنانا چاہتے ہو، حافظ بنانا چاہتے ہو، نیک بنانا چاہتے ہو، ایماندار بنانا چاہتے ہو، امانت دار بنانا چاہتے ہو، نمازی بنانا چاہتے ہو، سچا بنانا چاہتے ہو، پکا بنانا چاہتے ہو، مسلمان بنانا چاہتے ہو، جھوٹ نہ بولے یہ بنانا چاہتے ہو، وہ تمام صفت، تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. وہ سب کچھ پہلے تم خود بن جاؤ، تمہارا بچہ خود بخود انشاءاللہ بن جائے. کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.